بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. It is Allah who created the heaven and the earth and sent down rain from the sky, causing fruit to grow as a provision for you. He has subjected the ship for your service, sailing through the sea by His command, and has subjected the river for you. اس کا اردو ترجمہ ایسے کریں گے: اللہ الذی، اللہ وہ ہستی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، جس کے ذریعے سے میوے اگائے، پیدا کیے زمین میں، رزقا لکم، جو کہ آپ لوگوں کا رزق ہے، وسخر لکم الفلک، اور آپ کے لیے مسخر کیا بحری جہازوں کو اور کشتیوں کو، لتجری فی البحر، جو بہتے ہیں پانی میں، جو بہتے ہیں سمندر پر، بِأَمْرِهِ، اس کی حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور آپ کے لیے مسخر کیے نہروں کو، دریاؤں کو۔ اس میں دو تین چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ آسمان اور زمین جو ہے، ان کی پیدائش بائی چانس نہیں ہے، یہ کسی ہستی نے بنائے ہیں۔ دوسرا، بارشوں کے بارے میں بتایا گیا کہ پانی آسمان کی طرف سے بہایا تو یہ آسمان کی طرف سے کیسے پانی بہتا ہے، وہ پورا ایک سائیکل ہے۔ پانی بخارات میں تبدیل ہو کے اوپر اٹھتا ہے اور پھر ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر پر واپس پانی میں تبدیل ہو کے بارش برستا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر اٹھتا ہے اور برستا ہے، یہ پانی بادلوں کی صورت میں اٹھتا ہے اور بہت دور دور علاقوں تک جا کے، یعنی ہزاروں میل طے کر کے بارش برساتا ہے۔ تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس کی وجہ سے سارے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ انسان کے سروائیول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور بات، اللہ نے پانی کے سرفیس پہ بڑے بڑے جہاز اور کشتیوں کو مسخر کیا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ جو پانی پہ جو بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم پہ مسخر ہوئے آپ کے لیے۔ اب مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو کثافت کی بات ہے، اور سائنسی طریقے سے اگر ہم سوچیں تو پانی کی کثافت کی جو بات ہے، یا جو چیز پانی میں گرتا ہے تو وہ اس پہ وہ باؤنسی والی فورس عمل کرتی ہے، یعنی اس پہ اتنی فورس عمل کرتی ہے جتنا اس نے پانی کو ڈسپلیس کیا ہے۔ پانی کے ڈسپلیسمنٹ
جتنا پانی ڈسپلیس ہوا ہے اتنا ہی فورس باؤنسی فورس اس پہ لگتا ہے، اس لیے یہ ڈوب نہیں جاتا، یہ اللہ کی امر ہے اور اس طرح اللہ نے کیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو چیز ڈوب جاتی۔ اوکے، تو یہ دو تین باتیں ہیں اس میں، آسمان زمینوں کی پیدائش ہے، بارش کا برسنا ہے، اور کشتیوں کا سمندر کے سطح پہ چلانا ہے جس سے آپ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو زیادہ تر سہارا ہی بحری جو تجارت ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ باہر سے مہیا ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہازوں میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ ہوائی جہاز بھی بڑی چیزوں کا جو وزنی چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہے، تو یہ بڑی بڑی یعنی پانی کے سطح پہ تیرتے ہوئے بڑے بڑے جو بیڑے ہیں اس میں بڑی چیزیں مثلا وزنی چیزیں تیل ہیں اور اکوپمنٹ ہے بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے، تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو پانی کی کثافت کو زیادہ رکھتے ہوئے یہ پاسبل ہوا ہے، اگر پانی کی کثافت اس سے کم ہوتی تو یہ پھر پاسبل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پانی کی کثافت کو ایک خاص مقدار پہ رکھ دیا ہے جس سے یہ بڑی تجارت کا جو ذریعہ ہے وہ بن گیا ہے۔ اوکے، شکریہ۔